اسلام کی خاتون اول جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اسلام کی خاتون اول دو وجہ سے ہیں، ایک سب سے پہلے اسلام لانے والی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ اگر آپ ان کی خدمات کو دیکھیں تو ایک پورا باب ہے، باوجود کہ وہ قریش کے ایک معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا اور آپ کے دکھ درد بانٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، بلکہ زبان رسالت ان کی تعریف اس طرح کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تندن حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس خدیجہ بوڑھی کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ لفظ بولے حضرت عائشہ نے مدنی زندگی میں کہ آپ اپنی اس بوڑھی عورت کو، چونکہ ان کی عمر دراز تھی ان کی، جب ان کی شادی ہوئی تو 40 سال تھی اور 25 سال حضور کے ساتھ رہی، 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت عائشہ نوعمر تھیں، اور جب بھی کبھی حضرت خدیجہ کا ذکر آتا تو حضور آبدیدہ ہو جاتے، جذباتی ہو جاتے۔ ایک بار بارگاہ نبوت میں حضرت خدیجہ کی بہن آئی تو آپ فوراً اٹھے اور آپ نے فرمایا، شاہ خدیجہ کی بہن لگتی ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے تندن کہا، یا رسول اللہ، آپ کو وہ بوڑھی بہت یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، شاہ ایسے نہیں ہے، آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس وواسطنی بمالہا ورزقنی اللہ منہا الولد۔ آپ نے فرمایا، شاہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے محمد کو جھٹلایا تھا، وصدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو خدیجہ مکے کے بازاروں میں میری تصدیق کر رہے تھے، وواسطنی بمالہا حین حرمنی الناس، جب لوگ مجھ سے اپنی پائی چھپا رہے تھے تو خدیجہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال محمد پہ لوٹا رہی تھی، ورزقنی اللہ منہا الولد، اور چوتھی بات، اللہ نے خدیجہ کے بطن سے محمد کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک تو ان کی یہ خدمت ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال حضور پہ خرچ کیا، حضور سے مراد دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا، لیکن دوسری طرف جو دکھ حضور اٹھاتے یا تحریک اسلامی کے ارکان اٹھاتے، باوجود اس کے کہ وہ طاہرہ طیبہ مطہرہ قریش کی بڑی معزز خاتون ہونے کے ناطے، لیکن ساتھ نبوت میں جب پورے قریش نے مل کر حضور کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضور کا خاندان بند رہا، تو سیدہ خدیجہ بھی ان کے ساتھ وہاں بند رہی، اور ان 3 سالوں میں حالات یہ تھے کہ ان کا مقاطع تھا، کوئی آدمی ایک کھجور شیب ابی طالب میں نہیں لے جا سکتا تھا، گندم کا ایک دانہ، جو کا ایک دانہ نہیں لے جا سکتا تھا، اور جناب ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر حضور سمیت شیب ابی طالب میں بند ہو گئے تھے، اور درختوں کے پتے آپ کا خاندان کھانے پہ مجبور ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ چمڑے کو پانی میں بھگو کر آل ابی طالب چوس چوس کے اپنی پیاس اور بھوک بجایا کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت خدیجہ کے بھتیجے، اس نے تھوڑی سی گندم یا جو بھیجی، راستے میں ابو جہل نے چھین لی، خدیجہ کے لیے وہاں ایک دانہ نہیں جا سکتا، کیوں کہ وہ محمد کی بیوی ہے، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ اسی طرح آل ابی طالب کے ساتھ بند رہی اور دکھ جھیلتی رہی، اور کسی جگہ پر حضور سے رخ نہیں موڑا،
کوئی ترش جملہ نہیں کہا، کوئی اپنی سختی کی شکایت نہیں کی، اور کسی دکھ کو بیان نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، بلکہ آپ کے پیچھے غار حرا میں جایا کرتی، جب آپ مراقبہ فرما رہے تھے رویا صادقہ آ رہی تھی، نبوت کی تمہیدات بن رہی تھی، جبریل کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، حضور تعبد کی منزلیں طے کر رہے تھے اور معرفت الہی کے زینوں پہ چڑھ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کرتے کرتے جبل نور پر غار حرا کے اندر پہنچ جاتی۔ آج بھی دیکھیں ایک جوان آدمی کے لیے غار حرا میں چڑھنا بھی مشکل ہے، اور حضرت خدیجہ وہاں تک حضور کے پیچھے جاتی، آپ کے لیے کھانے کا سامان کرتی۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ تو بڑا خاندان تھا،